السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو مشکل کشا ہے، پروردگار ہے، جس نے مجھے اور آپ احباب کو خطبہ جمعہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے افضل مقام اور مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ اس سے بڑا نہ تو کوئی رتبہ ہے نہ کوئی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نبی اللہ رب العالمین سے کبھی بھی نہ دنیا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ بادشاہت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ہی دنیا کے وسائل اور آسائشیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ نبوت کی نعمت ملنے کے باوجود قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ایک خواہش ایسی ہے، جس نبی کو موقع ملا اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کا تو انہوں نے اللہ سے وہ دعا کی اور اپنے لیے وہ مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے نبوت دی، جد الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کا باپ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم کی ملت کو پورا کرنے آیا۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، ملت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں،
تو اس پورے گھرانے کی قربانیاں ہیں جن کو ہم دہراتے ہیں اور وہ ہمارا دین ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نبوت ملی، شان ملی، مقام اور مرتبہ ملا، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے کچھ ملا تو انہوں نے اولاد مانگی اللہ سے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں، اولاد پیدا کرنے کی سکت نہیں ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ ایک وارث دے دے جو تیرے دین کے کاموں میں میرا مددگار ہو۔ تو قرآن مجید میں ایک اور دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو نبیوں نے نبوت مل گئی، اس سے بڑا تو کوئی رتبہ اور شان تھی ہی نہیں جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر انبیاء نے کچھ اللہ سے مانگا تو وہ اولاد مانگی، اور اولاد انسان کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر چیز دنیا کی بعد میں ہے، اس کی اولاد اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے چند باتیں آپ بھائیوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے شادی کے 1 سال بعد عطا کر دے، جس کو چاہے کئی سال گزر جائے نہ عطا کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں ملا کر دے دے یا دینے کے بعد ان کی زندگی واپس چھین لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار اور عمل نہیں ہے کہ وہ اپنی اس میں مرضی کر سکے کہ میری بیوی تھی تو یہ بیٹیاں پیدا کیوں کرتی ہے، بیٹے پیدا کیوں نہیں کرتی۔ اور مانگنے، ہاں مانگنا چاہیے، وہ خالق و مالک ہے، اس سے بیٹے بھی مانگے بیٹیاں بھی مانگے، وہ دینے پر قادر ہے، لیکن مسلط کر دینا کہ یہ اب بیٹا ہی جنے گی، یہ آج کے جدید دور کی جاہلانہ سوچ ہوگی کہ ایک عورت کو یہ کہا جائے کہ تم نے بیٹا پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں مؤنث بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العالمین مذکر بیٹے عطا کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی اختیار اور عمل نہیں ہے اس میں، بلکہ فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، تم اللہ کے دشمنوں کو، کافروں کو دیکھو گے کہ ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سرخ ہو جاتے، وہ غم زدہ ہو جاتے، یہ کیا ہو گیا، شرمندہ ہو جاتے، اور جب بیٹا پیدا ہوتا تو مٹھائیاں بنٹ رہی ہوتی اور جناب اس کے لیے گوشت تقسیم ہو رہے ہوتے۔ بیٹیوں کی دفعہ کچھ اور رویہ، بیٹوں کی دفعہ کچھ اور رویہ۔ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دونوں کے موقع پر ایک جیسی خوشی ہونی چاہیے۔ یا اللہ بیٹی رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے، بیٹا رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ یہ غلط ہے جی، بیٹا تو رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ کہیں بھی یہ تقسیم اللہ نے نہیں بنائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو بڑی شاندار بات بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، 2 بیٹیاں اس کو عطا کی، ان 2 بیٹیوں کی وہ پرورش کرتا ہے، اور اس پرورش کے دوران اس کو کوئی دکھ اور تکلیف آ جاتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کی کفالت کرتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے اس کو دکھ پہنچا، قیامت کے دن اس دکھ کے بدلے جو دنیا میں اس نے صبر کیا تھا اس کا بدلہ صرف جنت ہوگا۔ ایک عورت آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، دروازے پہ دستک دی، کھانے کے لیے کچھ ہے، بھوکی عورت ہوں،
ایک کھجور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑائی، گھر میں ایک ہی کھجور تھی، انہوں نے اس کھجور کو دے دیا، اس عورت نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی اس بیٹی کو پکڑا دی، اس کو پکڑا دی، اور خود بھوکی وہاں سے چلی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تعجب کیا کہ یہ عورت نے کیا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، کہا اللہ کے رسول ایک عورت آئی، میں نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے آدھی اپنی بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی، اور خود بھوکی پیاسی یہاں سے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور ان بیٹیوں کی تربیت کرتے ہوئے اس نے کچھ دکھ دیکھ لیے، تکلیفیں دیکھ لیے، دکھ تھا نا، خود بھوکی رہ لی، ان کے منہ میں نوالے ڈال دیے۔ فرمایا عائشہ، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے دکھ دیکھے اور کوئی زندگی میں مشکل ان کو آ گئی، اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کی خدمت اور ان کی کفالت کی وجہ سے اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اسلام ہے جو بیٹیوں کی تربیت پر مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو ایک عورت کا بھی آتا ہے، ایک بچی کا بھی آتا ہے جس کو ایک بیٹی، ہاں جس نے تربیت اچھی کی۔ فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کی، دین پڑھایا سکھایا ان کو، پھر اچھے خاوند ان کے انتخاب کیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو گھر سے رخصت کر دیتا ہے 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے، یا ایک اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت عطا فرمائے گی۔ اب بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اب اس کی ذمہ داریاں کچھ بن جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے کوئی بھی اللہ دے دے تو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ 7 دنوں کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن اس کا نام اناؤنس کر دیا جائے کہ یہ ہمارے بیٹے کا نام ہے۔ اور نام رکھتے ہوئے خوبصورت نام کا انتخاب، ایسا نہیں کہ جناب پہلے کسی کا نام نہ ہو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے، آپ ان کو کوئی اچھا نام بتائیں، کوئی اچھی جس کا مطلب اچھا ہو، وہ کہیں گے نہیں ایسا نام بتائیں جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول، اللہ نے بیٹا دیا بیٹی دی، نام کیا رکھے؟ آپ کہا کرتے تھے اللہ کو عبد الرحمن اور عبداللہ بڑے پیارے نام ہیں، یہ رکھا کرو، جن کے مطلب اچھے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک شخص نے نام رکھا اپنے بچے کا جس کے نام کا مطلب ہی ڈھنگ کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے نہ کچھ لینا پسند کرتے تھے، نہ کچھ کھانا پینا اس بندے سے پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ ایک سفر میں تھے تو سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ کیا، سواری سے نیچے اترے، فرمایا کون ہے جو مجھے میری اونٹنی کا دودھ دو کر پلائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول میں پلاؤں گا۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مرہ، جس کا مطلب ہے کڑوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کون ہے تم میں سے جو مجھے دودھ پلائے گا؟ ایک اور کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول میں پلاؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حرب، لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا تم میں سے کوئی اور ہے جو مجھے دودھ پلائے گا؟ ایک اور کھڑا ہوا، اس کا نام یعیش تھا۔ فرمایا ہاں یعیش، آباد کرنے والا، مل جل کر رہنے والا، زندہ۔ فرمایا تم مجھے دودھ دو کر پلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ حوض کوثر پہ ہمیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر عطا کرنا، اور ہمارے نام اور بچے کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی ماں باپ کرتے ہیں۔ بچہ تو معصوم پیدا ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، آگے ان کے ماں باپ جو چاہیں اس کو بنا دیں، عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مسلمان، پیدا ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے۔ ہر بچے کی زبان آنکھیں ایک جیسی ہیں، لیکن کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی پٹھانی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی ماں باپ نے اس کو جو بولنا سکھایا اس نے سیکھ لیا، جو گھر میں سکھایا جاتا ہے وہی بچہ سیکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول، ہر گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر کے بارے میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا،
کہا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ کہا ہاں بھی تم بات کیوں نہیں مانتے؟ کہا امیر المومنین میرے باپ کی بات آپ نے سن لی، اب میری بھی سنیں۔ اس سے پوچھے اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے میرا نام ایسا رکھا ہے جو میں لیتا ہوں مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے لیے تھا کہ یہ میرے لیے ماں کا انتخاب ایسی عورت کا کرتا جو بہترین ہو۔ اس نے زانیہ اور بدکارہ عورت سے نکاح کیا۔ اللہ کے رسول معاشرے میں میری کوئی عزت نہیں، اور میرا نام بھی اس نے غلط رکھا، اور یہ چاہتا ہے میں اس کی عزت کروں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اچھے رکھو، جن کے مطلب اچھے ہوں۔ قیامت کے دن ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، تو اس دن کیا نام، کتنا خوبصورت نام ہوگا۔ قیامت کے دن آواز آئے گی عبد الرحمن، عبد المنان، احسان کرنے والے کا بندہ، عبد الرحیم، عبداللہ، صحابہ اکرام کے ناموں پر جن کو پکارا جائے گا۔ محشر کے میدان میں لوگوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم وہ نام رکھیں جو اللہ رب العالمین کو بھی پسند ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور ظلم ہے، ہم فوراً گوگل کرتے ہیں جناب یہ بڑا اچھا مطلب، اب وہ گوگل کی ڈکشنری نہ تو وہ کوئی اس کو سکا لوگوں نے بیان کیا ہے، ایسے ہی جس کا دل کیا اٹھ کے اس کا مطلب، ہم حیران ہوتے ہیں کہ جس کا مطلب اتنا غلط ہے، آپ گوگل کریں وہ لکھا تھا جنت کا پھول۔ ایسے ایسے مطلب وہاں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ہم غلط ہوں گے، گوگل تو صحیح کہتا ہے۔ جب ان کو مزید ڈکشنری میں ڈھونڈا جائے پتہ چلتا ہے یہ کوئی شخص بیٹھا تھا، اس کو یہ نام پسند تھا، اس نے مرضی کا نام ڈالا۔ اب سارے نام رکھنے سے پہلے گوگل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو۔ اور نام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ سعید امام، بہت بڑے امام ہیں، مدینہ میں ان سے لوگ فتویٰ لیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ بن جاتا ان کے دادا بھی صحابی، باپ بھی صحابی۔ اب نام کیا ہے؟ سعید بن مسیب بن حزن۔ سعید کہتے ہیں کہ میرے باپ اور میرے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسیب ہے۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں مسیب کا باپ حزن ہوں، جس کا مطلب ہے غم۔ حزن کا مطلب ہے غم، ملال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا نام تبدیل کر لو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بوڑھا ہو چکا ہوں، سارے لوگ اسی نام سے جانتے ہیں، اتنے سالوں سے، اب بچے، ان کے بھی بچے پیدا ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی یہ نام تو بڑا پرانا نام ہے، تو لہذا یہی نام رہنے دو۔ سعید بن مسیب تابعی خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے دادا نے نام تبدیل نہیں کیا، کہتے اللہ کی قسم کوئی دن ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا جس دن ہمیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناموں کا اثر بچوں کی زندگی پر، گھروں پر ہوتا ہے، اسی لیے آپ کہا کرتے تھے کہ بچے کا حق ہے کہ اس کا نام بہترین رکھا جائے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ جس طرح حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اسی طرح عقیقہ بھی ہر صاحب استطاعت پر تو فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کر سکتا ہے، جو بڑی بڑی کام کرتا ہے، تو بکرے اور عقیقے، بیٹے کی دفعہ تو وہ بڑا کچھ کرے، بیٹی ہو جائے تو وہ عقیقہ نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو اس کو آسمان اور جنت کے درمیان میں حائل کر دیا جاتا ہے۔ عموماً حدیث میں آتا ہے کوئی بچہ فوت ہو جائے قیامت کے دن وہ بچہ والدین کو جنت میں لے کر جائے گا، لیکن ایسا بچہ جس کا عقیقہ نہیں کیا گیا وہ والدین کے حق میں نہ تو سفارش کر سکے گا، نہ وہ بچہ جنت میں لے کر جا سکے گا۔ اس لیے فرمایا سنت عمل یہ ہے، بیٹا ہو تو 2 بکرے، بیٹی ہو تو 1 بکرا، عقیقہ 7ویں دن اس کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اور اس کے بال منڈوا کر اس کے بالوں کے برابر وزن کے چاندی صدقہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل تھا۔ اور اس کے اثرات بعد میں بھی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بچوں کی تربیت کے معاملے میں، بڑوں کی تربیت، یہ آج ہماری زندگی میں آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے نا کہ ان کی عادتیں خراب ہوئی ہوتی ہیں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں،
بات کرنے کی ان کو نہیں ہوتی، تو یہ ماحول ہوتا ہے، تربیت نہیں ہوئی ہوتی، سکھایا نہیں گیا ہوتا کہاں بات کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں جواب دینا ہے، کہاں بات نہیں کرنی۔ تو ہر جگہ یہ تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آج کا خطبہ ہمارے ان والدین کے لیے جن کو اللہ نے آج اولادیں دی، جن کو نہیں دی اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو والدین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اوپر بڑی توجہ دیتے تھے۔ ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں اور تربیت کے اندر اتنی کمی کرتے ہیں، ایک بچہ آتا ہے جی دعا کر دیں، اولاد نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ اولاد دے دے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو اولاد دے، اولاد ہو جاتی ہے، 20 سال بعد آتا ہے تو کیا کہتا ہے، مولانا صاحب اس سے اچھا تھا کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دیتا ہی نہ، اس سے اچھا تھا کہ اللہ ہمیں اولاد دیتا ہی نہ، جس نے ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں اولاد بھی اور بیویاں بھی، ان میں تمہارے لیے دشمن بھی ہیں تمہارے، فاحذروہم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس اولاد کو مانگ مانگ کے لیا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت پر بڑا زور دیتے تھے، اولاد کے معاملے میں کوئی سستی نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، لیکن میرے پہلے خامن سے مجھے اللہ نے اولاد دی تھی۔ عمر بن ابی سلمہ پہلے بیٹا اسی میں تھا، کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور میرا ہاتھ برتن میں گھوم رہا تھا، کھانا کھاتے ہوئے یعنی کھانے کے آداب کا مجھے علم نہیں تھا، میں پورے برتن سے وہاں سے یہاں سے جہاں سے ملتا میں کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا یا غلام، او بچے، او بیٹے، رک جاؤ، جب بھی کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھا کرو، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ یہ آج والدین اپنے گھروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو، بڑوں کو تربیت کرنا تو بڑی دور، چھوٹے بچے کو دیکھا آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور فوراً نصیحت فرمائی، تربیت کی اس بچے کی کہ جب بھی تو نے زندگی میں کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ تربیت فرمائی۔ کوئی سستی نہیں کہ اچھا بعد میں دیکھیں گے، بلکہ آپ نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا، فرمایا دائیں سے کہا مجھ میں استطاعت نہیں، کہا اللہ تجھے استطاعت دے ہی نہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی اس کو دیکھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر منہ تک لا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ آداب ہیں جو گھروں میں بچوں کو سکھانے چاہیے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کو بٹھائیں اور ان کی تربیت کریں کہ یہ اسلام ہے، ہمارا یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگیاں بسر نہ کریں کہ جیسے وہ بل بناتے ہیں انسان بھی گھر بناتے رہیں، وہ ساری زندگی کھانے جمع کرتے ہیں۔ آپ نے چیونٹیوں کو دیکھا ہوگا، وہ کھانا ہی جمع کرتی رہتی ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا کوئی اور کام ہی نہیں۔ انسان میں اور ان میں اللہ نے فرق رکھا، انسان کو مرتبہ دیا کہ انسان اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، باقیوں سے اوپر رکھا، کس لیے؟ کہ اس کے اندر تہذیب، تمدن، بات کرنے کا ڈھنگ ہے، یہ آداب کے ساتھ، یہ لحاظ کرنے والا، یہ بڑے چھوٹے میں فرق کرنے والا، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا۔ اللہ کے معاملے میں نبی علیہ السلام اکثر قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربیت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے میں 5 سال کا تھا، 5 سال عمر میری، چچا کے بیٹے، صرف یہ نہیں اپنے بچوں کو، کسی اور کے بچے کو بھی دیکھا جہاں اصلاح ہوتی، بڑے اچھے انداز۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب گیا، آپ نے مجھے فرمایا عبداللہ میری بات کو سنو، عبداللہ میری بات کو سنو۔ 3 مرتبہ آپ نے نام لے کر کہا عبداللہ میری بات کو سنو۔ جب مکمل توجہ دھیان اس بچے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تیری کرے گا۔
بچے کو سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احفظ اللہ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تیری کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک اللہ سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس بچے کو اللہ کا تعارف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے نہ مانگنا۔ اور پھر آخری نصیحت فرمائی، کہا عبداللہ 5 سال چچا کا بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اگر ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور وہ خالق و مالک اگر نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہا یہ نصیحتیں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان اللہ نے اتار دی۔ لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے، نہ ان کے بارے میں کوئی ملتا ہے کہ یہ کوئی نبیوں کے ساتھ تھے، بس آتا ہے کہ ایک دانا اور حکیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لقمان قرآن مجید میں اتار دی۔ اب ایسی کون سی خوبی تھی؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، لقمان رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحت کر رہے تھے۔ وقال ابن لہ بنیان، کہا اے میرے بیٹے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ باپ کی بیٹے کو نصیحت کرنا اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ لقمان نازل کر دی کہ باپ بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ شرک نہ کرنا۔ شرک یہ نہیں ہے کہ انسان قبر پہ سجدہ کرے یا غیر اللہ سے مدد مانگے، ہاں شرک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کی ذات میں جو خوبیاں اللہ رب العالمین کی ہیں وہ انسانوں میں تلاش کرتا ہے۔ یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اپنے بچے کو یہ سمجھانا، پڑھانا، دعوت توحید سکھانا بچپن میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے۔ مجھے وہ فلسطینی، یہ بات میں بڑا تجزیہ کیا، آج پاکستان کی مائیں اور وہ فلسطینی مائیں، بڑی ویڈیوز دیکھتے تھے، دیکھی بھی نہیں جاتی تھی، ظلم ہوا، لیکن ان بچوں کے اوپر خراج تحسین پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ ان فلسطینی ماؤں کو کیا تربیت کی انہوں نے اپنے بچوں کی۔ ڈاکٹروں نے کہا بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں ہے، تمہارا جسم کٹ چکا ہے اور اس کو جناب اب آپریشن ہوگا، آپریشن کرنے کے لیے سن کرنے کی دوائی ختم ہو چکی ہے، ہسپتالوں میں دوائیاں ختم ہیں، اب لہذا آپریشن کرنا ہے۔ بچے کو کیا کہا کہ اب دوائیاں نہیں ہیں، بچہ کہتا ہے میں قرآن پڑھوں گا تم آپریشن کر دینا، میں قرآن پڑھوں گا تم آپریشن کر دینا۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ آپریشن کرتا ہے۔ سارے گھر کے رشتہ دار شہید ہو چکے، بچے سے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ 8 سال 10 سال کا بچہ ملبے پہ بیٹھا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ ان کو دیکھو جس کا باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، سب کچھ شہید، آنکھوں میں آنسو تو ہے لیکن میں منہ پر مسکراہٹ لیے ہوئے۔ پوچھو یہ کیا ہوا؟ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے، ہم تو شہادت مانگتے تھے، اللہ نے ان کو شہادت دے دی، اللہ ہمیں بھی شہادت دے گا۔ ہم تو شہید ہو کر، اللہ قرآن میں کہتے شہید مردہ نہیں زندہ ہے، ہم تو اللہ سے شہادت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے۔ فلسطینی ماؤں نے کیا تربیت اپنے بچوں کی ہوگی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہمارے پاس ٹائم ہے صحیح، پہلے تو یہ سوچیں۔ ہماری مائیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے موبائل کا استعمال کرتی ہیں، کارٹونز دیکھتی ہیں، گانے سنتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تجسس کرتے تھے کہ کوئی بچہ جو دین کی طرف آ رہا ہو آپ فوراً توجہ کرتے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم غزوہ حنین سے واپس آئے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر آذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک کافروں کا بچہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے بچوں میں کھیل رہے تھے تو آذان کی آواز سن کر آذان کی نقل اتارنا شروع کی، مذاق کرنے کے انداز میں، وہ اللہ اکبر کہتے وہ بھی اللہ اکبر کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا، ادھر اپنے قریب بٹھایا، کہا وہ دوبارہ پڑھو جو پڑھ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ آذان کو دہرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آذان کہلوانا۔ اور آج ہم کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے نے سب سے پہلا لفظ کیا بولا؟ دیکھیں جی، اس نے مما پہلے کہا، اس نے بابا پہلے کہا، کتنا خوبصورت
وہ ماں باپ کا رشتہ ہوگا اور وہ بچے کی تربیت کہ جن ماں باپ نے پہلا لفظ ہی بچے کو اللہ سکھایا ہوگا کہ بیٹا کہو ایک اللہ ہے، اللہ، وہ توتلی زبان سے بولا نہ جاتا ہوگا، پہلا لفظ وہ اللہ نکالتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ گھروں میں نہ چاکیاں بے برکتیاں ہیں، پہلے بچہ گرتا تھا ماں کہتی تھی بسم اللہ، دودھ پلاتی تھی تو اللہ اللہ کر کے لوریاں دیتی تھی کہ اللہ 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 کرتی تھی۔ آج کیا یہ ماحول اور منظر ہے؟ ہم اپنی اس اصل سے جو بیس اور بنیاد تھی ہماری، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ ہم نے 4 سال کے بچے پر دنیا کی کتابوں کا بوجھ لاد دیا، 20 سال کے بعد کیا وہ مسجد میں آ کر تہجد اور رات کے قیام اور نفل پڑھے گا؟ کیا وہ زبان سے کہے گا رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے؟ کتنے جنازے ہم نے دیکھے کہ سارا خاندان ویٹ کرتا ہے، بیٹا جرمنی ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، آج ہے جی جنازے میں شامل ہونا ہے۔ ہم نے دیکھا بیٹی کا ویٹ کیا، 2 دن میت باپ کی گھر میں پڑی، بیٹے کو وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا، وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا کہ جس نے باپ نے محنت کر کے نہ حرام اور حلال میں تمیز کی ساری زندگی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے مومنو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری جانوں میں تمہارے مالوں میں اللہ نے فتنہ رکھا۔ یہ اولاد اگر نعمت ہے تو فتنہ بھی ہے، یہ اولاد اگر دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سینے چوڑے ہوئے کہ میں بیٹوں کا باپ ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، اگر ان کی تربیت صحیح نہ کی تو بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن یہی بیٹے کہیں گے تو کون باپ تو ہمارا؟ ایک نیکی مانگنے جائے گا کہ بیٹے ساری زندگی میں نے تجھے پڑھایا لکھایا کمایا تیرے لیے، دیکھ میں نے کیا کچھ نہیں، دکانیں بنائی پلازے تیرے لیے تو کرتا رہا، ایک نیکی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کہے گا باپ کو میرا تو باپ ہی نہیں ہے، ماں کہے گی کہ تیرے لیے تو بیٹے، میں ماں بچے کو دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے گی، کہے گا یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ جو سمجھتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم ساتھ ساتھ ہوں گے، اللہ کہتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال ان کو فائدہ دے گا نہ اولادیں ان کو فائدہ دے گی۔ کیوں دنیا میں تربیت نہ کر سکے؟ مجھے وہ صحابی یاد آئے، اللہ اکبر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ بیٹوں نے باپ کو کھڑا کیا، ابا جان ہم آپ کے بیٹے میدان میں جائیں گے، قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے۔ وہ چھوٹا باپ بیٹے کی شکایت لے کر آ گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا عمر بن عاص، کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا بیوی کے قریب نہیں جاتا، بیوی کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتا ہے، سارا دن مسجد نبوی میں آپ کے پاس نمازوں میں۔ اللہ کے نبی اس سے کہے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ شکایت لے کر باپ اللہ کے نبی آپ نے بلا لیا، فرمایا ہاں بھائی تمہارا باپ تمہاری شکایت لے کر آیا۔ کہا کیا شکایت؟ کہ تم بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ کہا اللہ کے رسول زندگی کا پتہ نہیں، عمر کتنی؟ 16-17 سال عمر، 16-17 سال کا بچہ، گھر میں باپ نے قرآن پڑھا تہجدیں پڑھی، بیٹے میں وہ سرایت کر گئی، انگلی پکڑ کے مسجد نبوی میں لے کر آتے تھے بیٹے کو، ٹائم نکالتے تھے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں اس نے اپنے والد کو سارے دنیا کے کام چھوڑ کر مسجد میں آتے دیکھا تھا، رات کو تہجدیں قیام کرتے باپ کو دیکھا تھا۔ بیٹے میں کیا اثر آیا کہ باپ آ گیا شکایت لے کر، اللہ کے نبی میں نے بیٹے کی شادی کر دی، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، ساری رات قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور سارا دن مسجد میں۔ اللہ کے نبی اس کو سمجھائے، آپ نے فوراً بلا لیا، پوچھا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایک دن میں رات قرآن شروع کرتا ہوں پڑھتا ہی رہتا ہوں، مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 مہینے سے پہلے تم نے قرآن ختم نہیں کرنا۔ کہا اللہ کے رسول مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا 15 دن۔ کہا اللہ کے نبی ایسا نہ کیجئے، میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 3 دن سے پہلے جس نے قرآن ختم کیا گویا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ان بچوں کی بات کر رہا ہوں
جن کے باپ شکایت لے کر آئے اللہ کے نبی یہ دن کو روزہ رکھتے، پھر آپ نے بیوی بچوں کے حقوق اس کو بتائے. تو آج کیا ہم ہیں ایسے؟ ہماری شکایتیں کیا ہیں؟ ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ جن گھروں میں آج بھی دین ہے ان میں آج بھی سکون ہے. جن گھروں میں دین نہیں ہے یقین کیجئے وہ دیواریں بھی ان کو کھانے کو پڑتی ہیں، ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے. اور یہ بچپن کی عمر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو. 10 سال کی عمر میں ڈانٹنا پڑے مارنا پڑے تو مارو، نماز پڑھاؤ اس کو. 7 سال کی عمر میں اس کو بتاؤ سجدہ کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کیا ہے. مجھے وہ کینیڈا کا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے کتاب لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھا. مسلمان باپ بیٹا کینیڈا کے اندر رہتے تھے، تو باپ نے ایک پمفلٹ چھپوائے جس کا عنوان تھا آپ کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. اب باپ اور بیٹا دونوں مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے، جمعے کے دن نمازیوں کو وہ پمفلٹ دیا کرتے. بلکہ پہلے وہ تمہید کہتا، باپ کہتا لوگوں کو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. لوگ پوچھتے کیسے؟ وہ کہتا یہ پمفلٹ پڑھ لیجئے، اس میں آیات اور احادیث تھیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اب وہ دن چلتے رہے، باپ بیٹا چلتے، چھوٹی سی عمر کا بیٹا تھا. عبد المالک مجاہد حافظ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے کہ ایک دن بارش تھی تو باپ نے کہا کہ بارش ہے تو آج گھر میں رہتے ہیں، آج نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے رخصت دی بارش میں تو ہم گھر. بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں جا کر آج لوگوں کو پمفلٹ تقسیم کروں گا. باپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ بیٹا وہاں سے دوڑا مسجد کے باہر آیا اور جناب پمفلٹ بانٹنے، بارش اور تیز ہو گئی. اب اس نے کیا کیا کہ یہ پمفلٹ ختم کیسے ہوں گے؟ سامنے ایک گھر تھا، اس کے بیل بجائی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. ایک عورت نیچے آئی، اس کو کہا آپ کو پتہ ہے اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ کہنے لگی وہ کیسے؟ کہا یہ پمفلٹ پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے. بچے نے وہ دیا، فوراً گھر. اگلی نماز کا وقت ہوا، وہ عورت مسجد میں آ گئی، امام صاحب سے کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھائیں، میں نے مسلمان ہونا ہے. وہ حیران اور تج، آپ کو کس نے دعوت دی؟ کس چیز کی وجہ سے آپ اسلام میں آ رہی ہیں؟ کس نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا؟ کہا ایک ننھا فرشتہ آیا تھا، وہ مجھے کچھ دے کے گیا، میں نے اس کو پڑھا. کہا ہوا کیا؟ کہتی میرا خامن فوت ہو چکا تھا، میں اکیلی تنہا، 3 منزلہ گھر تھا میرا، اکیلی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑتی تھی، تنہائی کا شکار تھی، مایوس ہو چکی دنیا سے. میں آج اپنی 3ری منزل پر اپنے گردن میں رسی ڈال چکی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا میں اس دنیا کو چھوڑ دوں. کہتی میرے دروازے پر بیل ہوئی، میں نے سمجھا کوئی اور ہوگا چلا جائے گا. پھر 2ری بیل ہوئی، میں نے کہا شاید یہ 2 بجا کر چلا. پھر 3ری بیل ہوئی، میں نے کہا اچھا یہ آخری بات جو ہے مل تو لوں کون آیا. میں نے رسی نکالی، میں نیچے آئی تو وہ بچہ مجھے کہتا اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. میں نے سوچا مجھ سے بھی کوئی محبت کر سکتا ہے. باپ نے وہ تقسیم کیا، بیٹے نے اس کو اپنایا. آج جو بڑے کریں گے وہی چھوٹے کریں گے. جو باپ عادتیں کرتا ہے، اخلاقیات اس کی ہیں، بڑوں کے سامنے بیٹھتا کیسا ہے، اپنے باپ سے بات کیسے کرتا ہے، ان کے سامنے ادب کیسا کرتا ہے، ان کے لیے کیا ایفرٹس کرتا ہے، جو بچے دیکھیں گے کل کو وہی کریں گے. جو خامد اپنی بیوی سے جس انداز میں بات کرتا ہے کل کو بچے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ویسے ہی بات کریں گے، کیونکہ وہ وائٹ پیپر ہیں، جو ان پہ لکھا جائے گا وہ لکھتے جائیں گے. اور ایک محدث کا واقعہ، ابو عبد الرحمن الفروخ، مسلمانوں کا کمانڈر، بنو امیہ کا دور، خراسان، یہ سارا علاقہ، یہاں تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین آئے اسلام کے لیے. اس لیے آپ کو چائنا میں، مختلف ملکوں میں صحابہ کرام کی آج بھی قبریں نظر آتی ہیں. ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑ دیا، اسلام کے لیے نکلے. ابو عبد الرحمن مسلمانوں کا کمانڈر تھا، اپنے گھر سے جہاد کی تیاری کی. کہا میں سفر پر جا رہا ہوں، بیوی کو 30,000 اشرفیاں پکڑا کر چل پڑا. کہا یہ سنبھالو، میں سفر سے واپس آؤں گا تو تم سے اس کے بارے میں پوچھوں گا. بیوی نے وہ اشرفیاں رکھیں، بیوی پریگننٹ تھی. کہا اگر اللہ تمہیں اولاد دے اس کی تربیت کرنا. میدان جہاد میں 27 سال میدان جہاد میں گزار دی، جوانی کے عالم میں گئے. پہلا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، بڑھاپے میں واپس آئے. جب واپس آئے
دروازے پہ دستک دی، رات کا وقت تھا، اپنے گھر میں نوجوان لڑکے کو دیکھا، مجاہد آدمی، میدان جہاد میں لڑنے والا، کمانڈر سپاہ سالار۔ کہا تم کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ آپس میں جھگڑا شروع ہوا۔ بیوی اٹھ کر اندر سے باہر آئی، اس نے پہچان لیا یہ تو ابو عبد الرحمن ہے، یہ تو میرا خامند ہے، اتنے سالوں تک ہم تو سمجھے تھے شہید ہو چکا، میرا بچہ تو یتیم ہو چکا، لیکن اس کو گھر میں لے جا کر سلایا، کہا بیٹے یہ تمہارا باپ ہے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے دونوں فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی، اب بیٹھے ہیں، نماز ختم ہوئی، سلام پھرا۔ آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں یا حرم میں جائیں تو نمازوں کے بعد وہ ایک ممبر لا کر رکھ دیتے ہیں، اور ان ممبروں پر ائمہ علماء آ کر بیٹھتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس بیٹھ کر قرآن اور احادیث پڑھتے ہیں۔ آج بھی بیت اللہ میں اور حرم میں، مسجد نبوی میں لوگ اسی طرح، یہ شروع سے سلسلہ چلا آتا ہے۔ تو عبد الرحمن الفروخ نے سلام پھیرا، دیکھا ایک شخص نوجوان، سر پر اس نے رومال یا ٹوپی پہنی ہوئی، اٹھا ہے اور جا کر ممبر پر بیٹھ گیا ہے، اور وہ زبان سے بولتا ہے تو لوگ لکھتے ہیں، ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کے مجمع میں شاگرد ان کے بیٹھے ہیں، وہ بولتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ وہ خاموش امام مالک رحمہ اللہ، اتنے بڑے امام بھی وہاں بیٹھے حدیث کو لکھ رہے ہیں۔ تو ساتھ والے کو کونی مار کر عبد الرحمن پوچھتے ہیں یہ پڑھانے والا کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ کہا یہ وہ کمانڈر مسلمانوں کا سپاہ سالار عبد الرحمن الفروخ کا بیٹا ربیہ ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ ربیہ ہے، عبد الرحمن کا بیٹا ہے۔ وہ باپ کے لیے کیا وہ عالم ہوگا جب اس کو پتا چلے کہ اس کا بیٹا حدیث کا امام۔ حدیث کی کلاس ختم ہوئی، گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ۔ کہا وہ تمہارا مال جو 30,000 اشرفیاں، کہا اس کو چھوڑو، مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی تربیت تو نے کیا کی ہے۔ کہا وہ 30,000 اشرفیاں میں نے اس کے دین پڑھانے پر خرچ کر دی۔ باپ کہتا ہے اللہ کی قسم تو نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا، اللہ کی قسم تو نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا، اگر تو نے میرے گھر میں اولاد کو دین کا علم سکھا دیا نہ وہ بڑے محدث بنے، اللہ کی قسم آج مسلمانوں ہمارے بچے اگر ہمارے مرنے پر قرآن کی آیتیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ماں باپ ہیں اگر ہمارے بچوں کو دین کا پتہ ہے، توحید کا پتہ ہے، اگر ان کو پتہ ہے مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جو بنی اسرائیل تھے جو آج بھی دنیا میں نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آج مسلمانوں کے گھروں میں یہ تربیت ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ کتنا ٹائم ہم گھروں میں دیتے ہیں، ہماری عورتیں بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ ہمارے گھروں میں عورتیں وہ لباس دوبارہ پہننا پسند نہیں کرتی جو پہلے کسی اور کی شادی میں پہن لیا ہو، جو پہلے کسی خوشی میں پہن لیا ہو۔ یہ کیا تربیت ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے ہمارے بڑوں کا وہ ادب نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے تھا، نہ دینی تربیت ہم کر پا۔ چلو دین کی طرف ہماری توجہ کم ہے، چلو پتا چلے کہ ہمارے بچے جی دنیا پڑھ کے آئنسٹائن بن گئے ہیں، وہ انقلاب پیدا کر دیں گے، دنیا پڑھا کر بھی وہ کسی کام کے نہیں، نہ وہ اچھے سیاستدان ہیں، نہ اچھے ڈاکٹر ہیں، نہ اچھے انجینئر بن پاتے ہیں، نہ اچھے کاروباری بن پاتے ہیں۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم ایوریج قوم ہے، دین میں خیر ہے، ہمارے نبی نے ہمیں گائیڈ لائن دے دی، تو آئیے نا ذرا اس رستے کو تھام کر تو دیکھیں۔ 1400 سال سے ہماری تاریخ بھری پڑی جنہوں نے دین کو تھاما۔ آج بھی یورپ لکھتا ہے کہ ہماری ساری سائنس گھومتی ہے تو قرآن کے ارد گرد گھومتی ہے، ہماری ساری ریسرچ اگر ہم کرتے ہیں تو اسلام اس کا فوراً احاطہ کرتا ہے، فوراً اس کا جواب دیتا ہے، اور ہم پھر دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے ہم نے یہ ریسرچ 21ویں صدی میں کی، لیکن مسلمانوں کے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب ہمیں پتا ہے کہ دین سچا ہے، نبی سچے ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ کیوں قرآن کی آیتیں وہ نہیں پڑھتے؟ کیوں بچے کو پہلا لفظ اللہ کا سکھایا نہیں جاتا؟ کیوں ان کے اچھے نام نہیں رکھے جاتے؟ کیوں آج عورتیں بچوں کے، جو عورت بچوں کے سامنے خاوند سے اس طرح کے مطالبے کرتی ہے، مجھے بتائیں اس بچے کی کیا تربیت ہوگی، کیا نشو و نما ہوگی؟ جو خاوند بیوی کے ساتھ
نہ زیبا کلمات ادا کرتا ہے، بچوں کے سامنے ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ کیا بچے وہ کسی کو اخلاق سکھائیں گے؟ کیا وہ بچے کسی کو ادب پڑھائیں گے؟ کیا سکول اور کالج اور یونیورسٹی میں وہ تو ہر گھر کی کہانی ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بڑے ایک ہی چارپائی پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے، اور آج آنکھیں روتی ہیں کہ باپ کے سامنے بیٹیاں ناچ رہی ہیں، بچوں کے سامنے مائیں ناچ رہی ہیں۔ آج آنکھیں روتی ہیں کہ مسلمان اپنے کٹتی ہوئی مائیں، وہ فلسطین کی مائیں، ان کی شہادتیں بہت کچھ سکھا گئی ہمیں۔ ان کی شہادتیں امت کو اگر زندہ کر دیں تو یہ شہادتیں ضائع نہیں ہوگی۔ اگر آج ہم ان بچوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کا موازنہ کر لیں کہ اللہ کی قسم ایٹمی قوت، فوجیں ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، ہم اچھے گھروں میں رہنے والے، لیکن ان بچوں کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، سب کچھ ختم ہونے کے باوجود اگر وہ بچہ زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، ہمارے ڈی ایچ اے فیز 4 ماڈل ٹاؤن کینٹ میں ان عرب پتیوں سے لاکھ گنا بہتر وہ بچہ ہے جو اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا باپ بھی شہید، ماں بھی شہید، بھائی بھی شہید، اور وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ میں اللہ کی اس آزمائش پر شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ بچہ ہم سے کامیاب ہے، اس کی تربیت وہ دنیا کو دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے بڑے چھوٹے، بیوی کو دیکھیے تو وہ خاوند کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ماں کو دیکھو تو وہ بچوں کو، وہ بچہ انٹرویو دیتا ہے میڈیا والے کے سامنے، اس نے ماسک پہنا ہوا تاکہ یہ اللہ کے دشمن پہچان کر بعد میں اذیتیں دیتے ہیں، تو ماں آ کر اس کا ماسک اتار دیتی ہے، بیٹے یہ اتارو۔ سڑک کے کنارے روٹیاں پکا کر سب کو تقسیم کر رہی ہیں، سب کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے، کس لیے کہ آج سارے مسلمان اکٹھے کھائیں گے۔ یہ تربیت اسلام کرتا ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آج ماں باپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو دنیا کو ٹائم تو سارا دیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ قیمتی سرمایہ ہے دنیا کا سب سے کہ نبیوں نے نبوت ملنے کے بعد بھی کچھ مانگا تو اللہ سے اولاد مانگی، نبوت ملنے کے بعد بھی مانگا تو اولاد مانگی، حالانکہ نبوت کے بعد کوئی کمی نہیں دنیا کی رہ جاتی، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، لیکن مانگا تو نیک اولاد، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ایسی اولاد نہ دینا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک شخص کو جنت میں بلند مقام دے دے گی، وہ پہلے بھی جنت میں ہوگا لیکن اس کا مقام بڑھ جائے گا، وہ اللہ سے سوال کرے گا، یا اللہ میں پہلے بھی ٹھیک تھا لیکن مجھے تو نے اس سے زیادہ بہتر مقام اور مرتبہ دے دیا، یا اللہ کیوں دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہیں گے، او بندے دنیا میں جو تو اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا وہ تیرے جانے کے بعد تیرے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تھی، وہ نیکی کے کام کرتی تھی، وہ خیر خواہی کے کام کرتی تھی، تو دنیا سے چلا گیا، آج جنت میں تیرے مرتبے اتنے بڑھتے ہی جائیں گے جتنے جتنے وہ نیک عمل کرتے رہیں گے۔ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جانے کے لیے وہ بچہ جس کے ہاتھ میں سپارہ ہے وہ قرآن کی آیت بعد میں پڑھتا ہے، خالق و مالک آسمانوں سے اعلان کرتے ہیں، ان کو کہہ دو، ان ماں باپ کو کہہ دو، ان کو کہہ دو جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا وہ گویا کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے ایک مجاہد اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، یہ قرآن کا سپارہ پکڑے قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جوڑ توڑ پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ، پھر قرآن پڑھنے نکلتا ہے، فرمایا یہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں نکل، اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں میں پر بچھاتے ہیں، یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ جس دین میں اتنی خیر ہے، جو دین اتنا ادب سکھاتا ہے، جو دین خیر خواہی کا دین ہے، جو دین انسانیت سکھاتا ہو، جو دین شعور دیتا ہو، جو دین ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتا ہو، جو دین ہمیں دنیا کے ساتھ لڑنا سکھاتا ہو، جو دین ہمیں اللہ کا پروردگار کا خالق و مالک کا تابع دار بناتا ہو، ہمیں اس دین کو اپنانا چاہیے، شاید کہ ہماری نجات بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان صحابہ کرام کے بچوں جیسے جو جذبے ان میں تھے، جو شوق ان میں تھے، جو نمازوں کے شوق، جو قرآن کے شوق، جو اسلام سے محبت تھی۔ کسی بچے سے پوچھا، آخری بات کرتا ہوں، بچے سے پوچھا کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ اپنے بچوں سے بھی پوچھا کریں بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟
یہ بھی عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ بھی کینیڈا کی فیملی تھی. کہتے ہیں باپ کو فوراً سکول والوں نے بلایا. شکایت ہے جی آپ کے بیٹے کی. کیا شکایت ہے؟ کہ سکول میں ٹیچر نے پوچھا بچوں سے کلاس میں کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ سب نے بتایا ڈاکٹر، انجینئر، سائنس، یہ وہ. تو اس بچے سے پوچھا تو وہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون دہشت گرد ہے؟ کون ہے؟ کون سی ڈگری ہے جو یہ بننا چاہتا ہے؟ فوراً بچے کے باپ کو بلایا. آپ کے بیٹے کی شکایت ہے. وہ کہتا ہے صحابی بنو. یہ صحابی کون ہوتا ہے؟ پھر اس کے باپ نے بتایا کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے زندگیاں اپنی خوبصورت زندگیاں گزاری، ان کا کردار، ان کی زندگی. تو میں اپنے بچے کو ہر روز رات کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صحابی کا. پھر میرا بیٹا آخر میں مجھ سے پوچھتا ہے بابا یہ کون لوگ ہیں جن کی آپ بات مجھے سنا رہے ہیں؟ تو میں اسے کہتا ہوں یہ صحابی ہیں. آپ یہ مجھے کس کی بات سنا رہے ہیں؟ میں اسے کہتا ہوں یہ صحابی ہیں. تو میرا بیٹا پھر مجھے کہتا ہے ابا جان میں تو صحابی جیسا بنوں گا، میں صحابی جیسا بنوں گا. آج میں اور آپ بھی دیکھیں ہمارے بچے اللہ کی قسم اگر یہ بات جملہ بھی کہنا شروع کر دیں، آج پوچھیں ان سے وہ کیا بننا چاہتے ہیں، ان کے آئیڈیل لوگ کون ہیں، ان کے موبائل دیکھیں، ان کے فیورٹ لوگ کون ہیں جن کو فالو کرتے ہیں، ان کی خوشیاں کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، کن چیزوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہم نے واقعی اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی بھی ہے کہ نہیں کی. کیا قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جنت کا اعلان ہو جائے، جنت جنت والے، جہنم جہنم والے. میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، نیکیاں کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں. میرے بچے کہاں ہوں گے؟ میری بیوی کن کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ مجرموں کے ساتھ تو نہیں، حامان اور فرعون اور اللہ کے دشمن اور باغیوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے. یہ صرف یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا پڑھانا بھی باعث اجر ہوگا اور دین پڑھانا بھی نجات کا ذریعہ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.